جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت بھائی، آپ نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے مہنگائی کے اوپر۔ یہ کس قسم کا، مطلب کیا بولوں، میں کوئی غلط بات کہنا نہیں چاہ رہا، قسم خدا کی عوام جو ہے نا کمر ٹوٹ گئی۔ جتنے بھی ٹی وی پروگرام دیکھو مختلف شہروں کے، چاہے وہ پنجاب کے شہر لاہور کے ہو، کراچی کے ہو، کہیں کے بھی ہو، ہر لوگ رو رہے ہیں مہنگائی اتنی ہوگی۔ اور اوپر سے جو ہے یہ کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے، یعنی تختہ دار پہ پہنچا دیا ہے اس نے قوم کو، اور کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے۔ مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کل میں نے سوشل میڈیا سے جو انٹرویو اٹھایا تھا، اس کا پریس کانفرنس کر رہا تھا، کیا نام ہے اس کا، وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار، اس نے کوئی جنوبی پنجاب صوبے کا اعلان کیا ہے، مگر وہ نیوز ابھی تک ٹی وی پہ بریک نہیں ہوئی ہے۔ اس کے حقائق کیا ہیں، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی مہنگائی کے اوپر تو میں اب آپ کو کیا بتاؤں، وہ تمام معاملات آپ کے سامنے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں بل آتے ہیں، آپ کے گھر میں اشیاء خوردنوش جو پہلے وافر مقدار میں آتی ہوں گی یا ضرورت کے مطابق آتی ہوں گی، اب کم آتی ہیں، ضرورت سے بھی بہت کم آتی ہیں اگر آپ وافر مقدار افورڈ نہیں کر سکتے، جو کہ اب پاکستانیوں کی قوت خرید سے باہر ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک سروے پیش کیا جس کے اندر واضح انداز سے بتایا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے اوپر اور نوکریوں کے اوپر کیسے ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ عموماً حکومتوں کے ادوار میں ایک دو مسائل جو ہیں نا وہ گھمبیر صورت اختیار کرتے ہیں۔ مثلا بعض حکومتیں نوکریاں پرووائڈ کرنے سے قاصر ہوتی ہیں، بعض کے یہاں پر مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے، بعض میں غربت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح کے درینہ مسائل۔ یہ واحد حکومت ہے جس کے اندر ہر مسئلہ جس کا تعلق عوام سے ہے، مہنگائی سمیت، وہ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، نوکریاں نہیں ہیں۔ اب لوگ کہیں گے جب میں اس طرح کی باتیں مسلسل کرتا ہوں تو میں ایک بھیانک نقشہ کھینچ رہا ہوں، پر نقشہ جیسا ہے ویسے ہی کھینچیں گے نا۔ اب میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نقشے کے اندر ان کی پسند کے رنگ تو بھر نہیں سکتا۔ تو مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ دوسرا، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے رہے نا تو لوگ اس کے اوپر یقین کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ ویسے جو پروپیگنڈا کی بڑی چلاک قسم کی تھیریز ہے نا، اس کے اندر باقاعدہ یہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ پروپیگنڈا کی تھیریز گوگل کریں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پروپیگنڈا کی تھیریز اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے نا تو ایسے ایسے جھوٹ بولیں کہ وہ تصور ہی نہ کر سکیں کہ کوئی اتنا بڑا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو چھوٹا جھوٹ نہیں بولنا آپ نے۔ پروپیگنڈا کی جو سب سے مؤثر تھیریز میں سے ایک تھیری یہ ہے کہ آپ نے چھوٹا جھوٹ نہیں بولا، اسکیل اٹ اپ، اور اس کو آپ اتنے زبردست انداز سے، اتنے آپ اعتماد کے ساتھ بولیں کہ لوگ ایک تو سمجھ نہیں سکیں کہ اتنا بڑا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، دوسرا یہ بھی نہ سمجھ پائیں کہ اتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ بولنے کی روایت ہے اس نے لوگوں کو کنفیوز بھی کیا ہے، اس حد تک کنفیوز کیا کہ بعض لوگوں کو مہنگائی کی تباہی نظر نہیں آتی۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو پریس کانفرنس کی، اس کا مجھے نہیں پتہ، میں نے دیکھا نہیں ہے کہ ٹی وی پر بریک ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک دو جگہ پر میں نے خبر چلتی ہوئی دیکھی تھی۔ حقائق اس کے کچھ نہیں ہے جی۔ آپ کو صوبے بنانے کے لیے، بھلے انتظامی یونٹس کے بنانے کے لیے آپ کو ویژن چاہیے ہوتا ہے، آپ کو اس کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس پارٹی کو پنجاب میں طاقت میں لانے والا ساؤتھ کا بلاک ہے، یہ جو ساؤتھ بھی جو ہے نا، ساؤتھ پنجاب کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بولا تھا صوبہ نہیں ہے۔ ساؤتھ پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے امیر ترین لوگ جو ہیں، یا آپ اٹھا کے تو دیکھیں ذرا تاریخ، کہ امیر ترین لوگ جو ہیں وہ کہاں پہ رہتے ہیں پاکستان کے، وہ آپ کو صدرن پنجاب سے ملیں گے، جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر جہاز جو ہیں وہ ایسے کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی ٹریکٹر کھڑے کرتا ہے کسان، جس کے پاس جنک یارڈ میں ٹریکٹر کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور گاڑیوں کی ایسی بھرمار ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، کیا کیا فلیٹ سے۔ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ مل گئے موجودہ حکومت کے ساتھ اور اس کو طاقت میں لے کے آئے۔ ان کے ہونے کے باوجود صوبہ نہیں بن پایا ہے، کیونکہ کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے، نہ ہی کوئی کمٹمنٹ ہے اور نہ ہی کوئی کرنا چاہتا ہے۔ تو جتنی مرضی اناؤنسمنٹس کر دیں، حالات تو وہی ہوں گے جو صوبے کے حوالے سے ہیں، یعنی کہ دھیلے کا کام نہیں ہوا۔ طلعت بھائی، سید جعفر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ آپ کا میں نے دیکھا وی لاگ، بہت زبردست اس سینس میں ہے کیونکہ آپ خود ایک ٹیچر ہیں، تو آپ نے تو پورا نقشہ ہی کھینچ دیا، آپ کا اپنا ڈومین ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ معذرت کے ساتھ خان صاحب اشرف غنی پارٹ 2 ہیں، جیسے سلیم صافی نے بڑا اچھا نقشہ ان کا کھینچا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس میں یہ ہے کہ یہ بس یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت کچھ کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔
مطلب ابھی 2018 میں تو لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ بھی اتنے نہیں تھے. وہ جس طریقے سے وہ خیر سب کو ہی پتہ ہے، اب اس پہ بات کرنا بیکار ہے. تو یہ ہے کہ اب تو لوگ ان کے ساتھ بالکل نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنے جھوٹ بولے کہ اب ایک ریڈی والے سے بھی پوچھے نا، وہ بھی آپ کو سچ بتا دیں گا. تو لہٰذا یہ ہے کہ بس ان کا ٹائم تھوڑا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ دعا ہے ان کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. خداوند تعالیٰ بھی ان کو ہدایت دیتا نہیں جو ہدایت سننے کے قابل ہوتے ہیں یا ماننے پر تیار ہوتے ہیں. جب آپ اصرار کرنے لگ جائیں کہ آپ تاریخ سے بڑے ہیں، آپ سچ سے بڑے ہیں، آپ حقائق سے بڑے ہیں، آپ نظام سے بڑے ہیں، آپ ملک سے بڑے ہیں، آپ ملک کے مفادات سے بڑے ہیں، اور آپ کی نوکری مسلسل نوکری جو ہے اس کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا، تو پھر آپ کو بس اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے. لیکن قانون قدرت یہی ہے کہ ایسی جگہ پر ہدایت آتی بھی نہیں ہے. پھر اشرف غنی پارٹ 2 ہیں یا نہیں ہے، اس سے پتہ نہیں مراد کیا ہے، لیکن اشرف غنی کی جو مثال ہے وہ پاکستان کے اوپر اس طرح لاگو نہیں ہوتی کہ ہم نے بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ خود پیدا کیے ہیں. اشرف غنی تو پروڈکٹ ہے نا بین الاقوامی سازشوں کی. جو ماحول افغانستان میں بنا، ہمارے خلاف کس نے کیا سازش کی، یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. بین الاقوامی طور پر داؤ پیچ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خلاف کس نے سازش تو نہیں کی، اپنا کیا دھرا ہے. اس وجہ سے میرے خیال میں یہ اپنا کیا دھرا جو ہے نا اس کو دوسروں کے کھاتے میں نہیں رکھنا چاہیے. جی السلام علیکم، محمد سرور فرام سویڈن. آپ کا آج کا ایس ٹی ایچ دیکھا جو کہ جنرل باجوہ کی اسٹیٹمنٹ کے متعلق تھا، اور جس میں آپ فواد چودھری نے جو اس اسٹیٹمنٹ کا سہارا لیا ہے اس کا ذکر کر رہے تھے. آپ کے اس ایس ٹی ایچ سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی بات اور ہے، اور فواد چودھری اس بات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سارا سسٹم اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا ہے. اب جو وہ بات کریں گے اس کو اون کرنا تو بہت ضروری ہے. وہ تو ان کے پیر و مرشد ہیں، اور جب پیر و مرشد کی بات کو اون نہ کیا جائے تو یہ تو گستاخی میں بھی شمار ہوگا. تو پالیسیاں تو وہی ہوں گی جو ان کو لانے والوں کی ہیں. تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک لوگ ہیں، ایک سسٹم ہے اور ایک طرح کی پالیسیاں. اس کو آپ جدا جدا نہیں دے سکتے اور نہ اس کو جدا کرنا چاہیے. جی بالکل، تصور تو یہی ہے کہ لازم و ملزوم ہے دونوں. لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ فواد چودھری اور اس طرح کے دوسرے منسٹرز جو ہیں عموماً اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ان کو این او سی ملا ہوا ہے اس کو اپنے مفادات کے لیے ان جگہوں پر بھی استعمال کرتے ہیں جہاں پر این او سی لاگو نہیں ہوتا. میں صرف اتنا نقطہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، پرسیپشن یہی ہے کہ سسٹم ایک ہی ہے، لازم و ملزوم ہے، اور ایک دوسرے کے علاوہ یہ چل نہیں سکتے ہیں. تاریخ جب اس کے اوپر فیصلہ کرے گی تو مزید معلومات کے ساتھ فیصلہ کرے گی، اور یہ حقائق چھپے نہیں رہیں گے. اور اللہ کرے ہم سب دیکھیں کہ جب حقائق ان تمام لوگوں کے سامنے ناچ ناچ کر اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، اور ایسا ہوتا ہے تو درست آپ نے کہا پرسیپشن بہت گہرا ہے کہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. طلعت بھائی، حسنین رضا فرام اسلام آباد. میرا کویشچن 3 زاویوں سے ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا آنسر ایک ہی بنے گا، اور مجھے پتہ ہے انشاءاللہ آپ اچھی طریقے سے اس کا آنسر دے سکیں گے مجھے. ایک پرسیپشن جو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے سیاست کرنے کو تیار ہیں، بہت جلد پاکستان واپس آنے والے ہیں، جس کی پروموشن جو ہے وہ بہت سے چڑیا کبوتر رکھنے والے ہمارے بڑے بڑے تجزیہ نگار اپنے پروگراموں اور اپنے ویب چینلز پہ کر رہے ہیں. آیا یہ پاسبل ہے؟ اگر یہ پاسبل ہوتا تو شہباز شریف جو مفاہمت اور آل پارٹی یعنی مشترکہ حکومت کی باتیں کر رہے ہیں وہ ہونا پاسبل ہے. اور جس طریقے سے پی ایم ایل این کی قیادت بڑھ چکی ہے اس کی مین ریزن یہی نہیں لگتی کہ میاں صاحب آنے کو تیار نہیں ہیں. اگر میاں صاحب آنے کو تیار ہوتے تو مریم اتنی خاموشی سے نہ بیٹھی رہتی بلکہ بہت ایگریسولی گراؤنڈ پہ موجود ہوتی. یہ میرا ایک کویشچن ہے.
جی میرا بھی یہ خیال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اچھا میرا خیال حتمی اس پر نہیں ہے، لیکن میرا اس وقت عمومی خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف یہاں پر آ کے رسک نہیں لینا چاہتے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر کر بھاگ گئے ہیں، یہ جو حکومت کا بیانیہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے ان کا کہ میں نے اس وقت یہاں پہ نہیں آنا۔ دوسرا پولیٹیکل فیصلہ یہ ہے کہ موافق حالات میں میں یہاں پر آؤں گا جب مجھے ارد گرد سے سپورٹ ملے، جب ارد گرد سے پی ڈی ایم جب غیر مؤثر ہے تو میں آ کر یہاں پر اکیلی جماعت کے سربراہ کے طور پر کیا کر لوں گا، پھر جیل کے اندر ڈال دیں گے، کون سا نظام یہاں پہ بڑا زبردست طریقے سے چل رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک پولیٹیکل ججمنٹ ہے ان کی، اب ججمنٹ کے نتائج نکلیں گے، ہر پولیٹیکل ججمنٹ کے نتائج نکلیں گے۔ اس وقت نتیجہ یہی ہے کہ یہ امپریشن بھی بڑا گہرا ہے کہ میاں صاحب نہیں آنا چاہتے، لیکن اگر ساری زندگی انہوں نے پاکستان کے ذریعے سیاست کی ہے تو سیاست چھوڑنے کے اور بھی طریقے تھے جس کے اندر اتنی زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں تو ان کو جانے کے لیے اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ہاتھ ملانا تھا، انہوں نے کہنا تھا ٹھیک ہے آپ کروا لیں، پھر 10 سال انہی سے حکومت کروا رہے ہیں، شہباز شریف آ کے میری جگہ لے لیتے ہیں اور میں ریٹائر ہو جاتا ہوں۔ تو ریٹائرمنٹ کے لیے ان کو لندن جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں پر آرام سے ان کے لیے سہولت مہیا کی جا سکتی تھی، اور مریم کا بھی یہی ہے۔ لہٰذا میرا نہیں خیال کہ وہ ڈر سے بھاگنے والی بات ہے یا پسپا ہونے والی بات ہے، ایک پولیٹیکل ججمنٹ انہوں نے ایکسرسائز کیا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں بطور تجزیہ نگار، لیکن پولیٹیکل ججمنٹ ہے۔ تو فی الحال یہ درست ہے کہ وہ شاید آنے کو تیار نہ ہوں، لیکن کب ان کے خیال میں حالات موافق ہیں یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ سر جیو پر آپ کو بہت مس کر رہے ہیں، ہم جیسے طالب علموں کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ، حامد میر صاحب کے ساتھ، ایسے صحافیوں کے ساتھ ہیں جو اس ملک میں جمہوریت، قانون کی بالادستی اور سویلین سپریمیسی کی تحریک کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سر آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ اگر ہمارے ملک میں نواز شریف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں سیاسی طور پر، کوئی بھی ان سے اختلاف کر سکتا ہے، میں ان کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نواز شریف اس وقت اکیلا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہے اور پاکستان میں سیاست، عدالت اور صحافت کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے؟ اور سر کیا یہ صحیح نہیں ہے اگر میاں نواز شریف کی ووٹ کی عزت دو کی تحریک ناکام ہو گئی تو کیا اس ملک میں پھر کبھی سیاست، صحافت اور عدالت آزاد ہو سکے گی؟ اس پر لازماً کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکیلا کھڑا ہے، ایک انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، وہ بات درست ہے، ان کا بیان، ان کا سٹینس دونوں جو ہے ملتے ہیں، اعمال کی کمی ہے، یعنی عملی طور پر سٹینس جو ہے اگر آپ نے اس کو عملی طور پر پالیسی میں نہیں بدلا تو پھر وہ سٹینس غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ میاں محمد نواز شریف کا بیان کیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں یا اصول کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دونوں کو ملا کر آپ کو کہیں پر کوئی ایسی پالیسی بنتے ہوئی نظر آتی ہے نون لیگ کی طرف سے یا اس الائنس کی طرف سے جس کا نام پی ڈی ایم ہے کہ اس کو کوئی با نتیجہ اور باثمر قسم کی کوشش میں تبدیل کیا جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر دل کو تسلی دینے والی بات نہیں جی کہ اور کچھ نہیں تو ایک غلطی کر رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک بات ہے، تو بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن جس کے پاس اتنے ووٹ ہوں میرے خیال میں اس کو اپنی پالیسی کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ السلام علیکم طلعت حسین صاحب، میں شاہد عمران سعودی عرب دمام سے بات کر رہا ہوں۔ طلعت صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کل میں نے ظفر نقوی صاحب کا ایک پروگرام سنا جس میں ایک وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خسرو بختیار اور ان کے جو بھائی ہیں ان کے بارے میں وہ کیس لے کے گئے جگہ جگہ عدالتوں میں، ہر جگہ سے وہ سرخرو ہوئے۔ تو کیا اب نوبت اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جب تک آپ حکومت میں آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں تو ہم لوگ جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں رہ رہے ہیں، واللہ ہمارا تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارا ملک چل کس پر طرف پڑا ہے، نہ تو کوئی گورننس رہی حکومت کی، نہ کچھ ہے، اور احتساب بھی ایسا ہے کہ صرف ایک لیڈر کو اٹھا کے اندر ڈال دیا اور تم نے بولنا نہیں ہے، بس سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں وہی کرنا ہے۔ تو کیا اب مستقبل کیا ہے ہماری قوم کا کہ جو اتنی بڑے بڑے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کوئی پوچھے گا کہ نہیں؟ جی یہ کیس کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ خسرو بختیار صاحب جو ہے نا وہ جس طرح میں نے ساؤتھ کا اسی پروگرام میں پہلے ذکر کیا، ایک پورا گروپ ہے جو سارے کے سارے روکھے لاڈلے ہیں اور اس وجہ سے ہیں کہ وہ جو ان کے لاڈ اٹھاتے ہیں یہ ان کا وزن اٹھائے پھرتے ہیں۔
تو چونکہ ہر کام کرنے کو تیار ہے، ہر وقت کرنے کو تیار ہے، یہ رینٹ اے پولیٹیشین کی ایک پاکستان میں بہت بڑی کلاس ہے. جس طرح رینٹ اے جرنلسٹ بھی ہے، انفارچونیٹلی بعض جگہوں پہ جوڈیشری کے رینکس میں بھی رینٹڈ کموڈیٹیز آپ کو نظر آتی ہیں، تو ہم نے بھگتے ہیں، پتہ بھی اب چل گیا کہ کون کون تھے وہ. تو یہ جو کلاس ہے ان کو ایگزیمپشنز اویلیبل ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ان کے خلاف بات کی گئی اس میں کتنا میرٹ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایگزیمپشنز تو بہت سی ہیں. تو اگر آپ ہاتھ ملا کے چلتے رہیں تو ستہ خیر ہے، پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اس اسپیسیفک کیس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں میرٹ کتنا ہے.